اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل ٹیکسلا اصیل برڈز کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ میرے تمام دوست بھائی فٹ فاٹ ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا شوق بھی اچھا جا رہا ہوگا۔ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے بریڈنگ کے حوالے سے، بریڈنگ کا موسم ہے، بریڈنگ کے حوالے سے کچھ چیزیں کچھ پوائنٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر آپ کا بریڈنگ کا ذہن ہے، بریڈنگ کا موسم ہے، ٹھیک ہے، بریڈنگ اگر آپ کا ذہن ہے، ایک اصیل مرغے کے ساتھ آپ کتنی مرغیاں لگا سکتے ہیں، اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو تسلی سے آخر تک دیکھیں تاکہ ویڈیو میں موجود ہر ایک بات، ہر ایک پوائنٹ کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے اور اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ جو دوست چینل پہ پہلی مرتبہ ہیں، آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہے۔ میرے اس چینل پہ آپ کو مرغوں کے حوالے سے، شوق کے حوالے سے، ان کے ٹریٹمنٹ، علاج، نسخے، روزمرہ کے جو بھی مسئلے مسائل ڈیلی بیسس پہ آپ کو ملتے رہتے ہیں۔ تو چلیں ٹائم ضائع کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو بریڈنگ کا موسم ہے، بہت سارے دوستوں کا سوال ہے مرغیاں کراس نہیں ہو رہی، انڈے نہیں دے رہی۔ اب بریڈنگ کا موسم آ چکا ہے، مرغیاں کراس بھی ہوں گی، انڈے بھی دیں گی اور آپ ان سے بہترین بچے بھی لے سکتے ہیں۔ بریڈنگ کے حوالے سے ترتیب سے میں نے آپ کو ویڈیو دی ہوئی ہیں اور مزید بھی آگے اس پہ میں روشنی ڈالتا رہوں گا۔ جو مرغیاں انڈے نہیں دے رہی ان کے بھی علاج، ٹریٹمنٹ، ہر چیز موجود ہے۔ مرغی کو انڈوں پہ کیسے بٹھانا ہے، ساری چیزیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور اس موسم میں آپ اپنے پرندوں سے بریڈنگ لے سکتے ہیں، بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوستو بریڈنگ کے حوالے سے ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے بہترین پرندوں کا انتخاب کریں اور جوڑے لگائیں۔ آج کا کوشچن بھی یہ ہے کہ ایک اصیل مرغے کے ساتھ آپ کتنی مرغیاں لگا سکتے ہیں۔ دوستو دیسی مرغے کی بنسبت اصیل مرغہ کراس کم کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور مرغیاں بھی کراس کم ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ ایک مرغے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 4 یا 3 مرغیاں لگائیں، اس سے زیادہ آپ نہ لگائیں، ٹھیک ہے۔ ان کے ابھی سے آپ جوڑے لگا دیں تاکہ آپ کو بہترین رزلٹ ملے۔ زیادہ لگائیں گے آپ کو، آپ کے انڈے فرٹائل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، فرٹیلٹی کا آپ کو مسئلہ ہوگا۔ اور جتنی کم مرغیاں لگائیں گے، 3 مرغیاں 4 مرغیاں بس کرتی ہیں، 4 مرغیوں سے زیادہ اصیل مرغے کے ساتھ آپ مرغیاں نہ لگائیں، ٹھیک ہے۔ اچھی مادیوں کا انتخاب کریں اور بہترین مرغے کا انتخاب کریں۔ آپ مرغہ آپ کا ہیٹ پہ ہو، آپ کو پتہ ہو کہ اس کے جو سپامز ہیں، اس کے جو جرسیم ہیں وہ ٹھیک ہے طاقتور ہیں، یہ انڈا فرنٹائل کرنے کے یہ آپ کا مرغہ قابل ہے، ٹھیک ہے۔ کمزور مرغہ ہو، اس کے جرسیم بھی کمزور ہوتے ہیں جو انڈے کو فرٹائل نہیں کرتے اور اس سے آپ کو رزلٹ نہیں ملتا۔ سمپل کہ آپ بہترین مرغے کا انتخاب کریں اور بہترین مادیوں کا انتخاب کریں، 3 سے 4 مادیاں لگائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس ٹائم پہ آپ اپنے مرغیوں کی جو ڈائٹ ہے، خوراک ہے، اچھی کر دیں، ان کو وٹامن دیں، ٹھیک ہے، پالک، سبزی، جو چیز آپ ساتھ ایڈ کریں، ٹھیک ہے، وہ دیتے رہیں، کیونکہ صرف دانے پہ مرغوں کو گزارا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ بعد میں مرغیوں کو کیلشیم کی کمی، انڈے وہ توڑ دیتی ہیں، بہت سارے مسئلے مسائل، یہ ساری ویڈیو میں نے آپ کو پیچھے دی ہوئی ہیں، آپ ان ویڈیو کو دیکھیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ باقی دوستو بریڈنگ کے حوالے سے کوئی اتنی لمبی سائنس نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے، 2 چیزیں ہیں سمپل، ٹھیک ہے۔ ایک آپ نے اپنے بہترین پرندوں کا انتخاب کرنا ہے، ان کے جوڑے لگانے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مرغے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 4 مرغیاں لگا دیں، اس سے زیادہ نہ لگائیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت آپ اپنے پرندوں کو جو ان کی ڈائٹ ہے، ان کی خوراک ہے، آپ اس کو بالکل پرفیکٹ کر دیں۔ صرف دانے پہ پرندوں کا گزارا نہیں ہوتا، آپ ان کو وٹامن دیں، کیلشیم دیں، پالک، سبزیاں، فروٹ، جو چیز آپ کو ملتی ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کو دیں، کیونکہ آپ کے پرندوں کی اس بار خوراک اچھی ہوگی تو ان میں سے اچھے انڈے بنیں گے اور اچھے بچے آپ کو ملیں گے۔ کیونکہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کا مرغہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے سپامز، جرسیم کمزور ہیں، اس میں سے جو اس کے انڈے کی فرٹیلٹی ہے، انڈا فرٹائل ہونے کے اس کے جو چانس ہیں وہ کم رہ جاتے ہیں۔ اگر اس میں سے انڈا بن بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بچہ کمزور ہوتا ہے، کیونکہ اس کے جرسیم کمزور ہیں، تو اس میں سے کمزور بچہ پیدا ہوگا۔ اگر آپ کا مرغہ صحت مند ہے تو وہ جو اس کے انڈے کی جو فرٹیلٹی ہے اس کو وہ پورا کرے گا، اس کے جرسیم ٹھیک ہوں گے، اس میں سے بچہ اچھا نکلے گا۔ دوسری بات یہ ہے اگر مرغیاں آپ کی صحت مند ہیں، وہ اچھا انڈا بنائیں گی، صحت مند انڈا بنائیں گی، ٹھیک ہے، اس میں سے بچہ بھی صحت مند نکلے گا۔ کیونکہ دیکھیں اس کے برعکس کمزور مرغی ہوتی ہے، اس کی خوراک اس طرح نہیں ہے، کمزور مرغی ہے،
وزن میں بھی ہلکی ہے اور انڈا بھی وہ کمزور چھوٹے سائز کا انڈا پیدا کرے گی، اس میں سے بچہ بھی چھوٹے سائز کا بنے گا، ٹھیک ہے۔ وہ بچہ آگے ضائع ہو جاتا ہے، دوست کہتے ہیں جی چھوٹے چوزے ہیں بچتے نہیں ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ یہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں، دو ہی چیزیں ہیں، اچھے جوڑے آپ نے لگانے ہیں اور ان کی خوراک کو آپ نے بہترین کرنا ہے، اور ان کی خوراک اچھی ہوگی تو اچھے بچے نکلیں گے، آپ کے چوزے بھی ضائع نہیں ہوں گے۔ صحت مند جب آپ کے پاس صحت مند انڈا آئے گا، اس میں سے صحت مند بچہ نکلے گا، تو اس کو تھوڑی سی کیئر ہوتی ہے اور تھوڑی سی اس چوزے کی ڈائٹ ہوتی ہے، خوراک ہوتی ہے، 1 مہینے میں آپ کے چوزے اچھے بلے گروتھ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے چوزے بڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ساری یہاں پہ سٹارٹنگ بیس پہ ہی ہوتی ہیں، تو یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ اچھے رزلٹ کے لیے بہترین پرندوں کا انتخاب کریں اور ان کی جو خوراک ہے، ڈائٹ ہے، اچھی کر دیں، کیلشیم وٹامن یہ ساری چیزیں ان کو پوری ہوں گی تو اچھا انڈا بنے گا۔ یہی دوستو آسان سی آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی میرے کسی دوست بھائی کو کسی بات کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی تو وہ کمنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ آسان سے آسان لفظوں میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، میرے چینل ٹیکسلا سیل برڈز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اللہ حافظ۔